اچھا، یہ ایک سوال تھا کہ دست غیب کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اب ہمارے ایک جاننے والے، میں ان کو جانتا ہوں اچھے طریقے سے، ان کے ساتھ بھی کچھ معاملہ ایسے ہی ہے کہ لگتا ہے ان کے پاس دست غیب ہے۔ دست غیب کا مطلب ہے کہ ان کا کوئی کام پیسے کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کا کوئی کام رکتا نہیں، کہیں نہ کہیں سے ان کے لیے پیسوں کا انتظام ہو جاتا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بھائی یہ مسئلہ کیا ہے؟ کیا کوئی تکیے کے نیچے سے کوئی پیسے ویسے نکلتے ہیں کیا؟ کہہ رہے ہاں، گھر والے بھی، ہمارے رشتہ دار بھی جو ہے پوچھتے ہیں، ارے اتنا خرچہ کرتے ہو تو یہ تمہارے پاس پیسے آتے کہاں سے ہیں؟ آمدنی تو تمہاری اتنی کوئی خاص نہیں ہے، اتنا سارا خرچہ کیسے کر رہے تھے؟ تو کہنے لگے، میں نے ان کو بولا کہ بھئی آپ سمجھے کہ میرے پاس ایسا عمل ہے کہ گویا کہ میرے تکیے کے نیچے سے پیسے نکلیں گے، ایسا عمل ہے۔ تو کہنے لگے یار مجھے بھی بتا دو۔ ایسی بات ہے، اور کوئی چاہتا ہے کہ بھئی میرے پاس بہت سارے پیسے ہوں، حالانکہ یہ دست غیب بہت سارے پیسوں کے لیے نہیں ہے۔ دست غیب یہ ہے کہ آپ کو پیسوں کی جتنی حاجت ہے وہ اس کا انتظام غیب سے ہو جائے گا، کسی نہ کسی ذریعے سے آپ تک پیسے پہنچ جائیں گے، کہیں نہ کہیں سے آپ کے پاس حلال طریقے سے پیسے آ جائیں گے اگر آپ نے صبر کیا تو۔ چنانچہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس آیت کو اپنے ورد میں رکھے گا اس کو دست غیب عطا ہو۔ تو ان صحاب نے یہی آیت بتائی۔ اب یہ تو خیر میرے پاس ایک میسیج آیا تھا، اس کو میں نے کاپی کر کے گروپ میں بھی ڈالا تھا، لیکن اصل بات یہ کہ مجھے بھی انہوں نے یہ آیت جو ہے نا بتائی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اس کو آپ درست کر کے کسی قاری صاحب سے اس کو تلفظ ٹھیک کر لیں۔ یہ سورۃ طلاق کی دوسری آیت اور کا حصہ ہے، سمجھ لیں، دوسری اور تیسری کا کچھ حصہ ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ آیت کے نمبر میں کچھ آگے بھی ہو سکتا ہے، آپ چاہیں تو دیکھ لیں، سورۃ طلاق 28ویں پارے میں ہے، وہاں سے یہ الفاظ جو ہیں وہ نکال لیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے، ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات کا راستہ نکالتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، بے شک اللہ اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ اپنے کاموں کو پورا کرنے والا ہے۔ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، تو اللہ نے، بے شک اللہ نے ہر چیز کا ٹھیک ٹھیک اندازہ مقرر فرما دیا۔ یہاں تک اس کو پڑھنا ہے، تو چاہیں تو ہر نماز کے بعد اس کو 7 بار پڑھ لیں، یا اس کو 70 بار پڑھ لیں، چاہیں تو صبح شام اس کو پڑھ لیں، چاہیں تو اس کو 1000 بار پڑھ لیں روزانہ۔ کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالیں گے میٹھا ہوگا، بس اس کو سر جھکا کے پڑھیں، اور پھر اس آیت پر ہونے والے انعامات کی بارش دیکھیں، کمال دیکھیں اس کا۔ غربت کو تو بھول جائیں گے آپ، غربت کیا ہوتی ہے، مشقت کو بھول جائیں گے کہ مجھے بہت محنت سے مل رہا ہے، محنت سے بھی نہیں ملے گا، بہت محنت نہیں کرنی پڑے گی آپ کو، آسانی سے ملے گا۔ ایک شرط ہے، کوشش کریں کہ تقوی اختیار کریں، تھوڑا تھوڑا کر کے نا اپنے تئیں تھوڑی تقوی میں آ جائیں، جھوٹ نہ بولیں، ایسے نماز تو چھوڑنی نہیں ہے کسی قیمت پہ، اور پاک صاف رہنے کی کوشش کریں۔
بے حیائی سے بچنے کی کوشش کریں. موبائل ہوتے نا سامنے، تو یہ آج کل معلومات کا ذریعہ بھی ہے اور گناہوں کا ذریعہ بھی ہے، تو کم سے کم اس سے اپنے آپ کو بے حیائی سے محفوظ رکھیں. فضول نہ بولے زیادہ، کیونکہ زیادہ فضول بولنے سے نا رزق میں تنگی آ جاتی ہے، بے حیائی سے تنگی آتی ہے، جھوٹ بولنے سے، کہا لگا کے نہ ہنسے بہت زیادہ. یعنی تقوی کی طرف تھوڑا آنے کی کوشش کریں. تو جیسے جیسے آپ آتے چلے جائیں گے ویسے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھولتا چلا جائے گا. آپ سیٹ بن جائیں گے، سیٹ جسے کہتے ہیں نا. لیکن پھر سیٹ بن کے پھر دنیا کی محبت نہیں رکھیے گا. ہاں یہ بات بھی ہے. جب سیٹ بنے اللہ تعالیٰ ہاتھ کھولے آپ کا، پھر آپ ہاتھ کھولیں اپنا. جب وہ آپ کو کشادگی دے رہا ہے تو آپ بھی لوگوں کے لیے کشادگی کریں. سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں بغیر احسان جتائے. احسان نہیں جتانا بالکل بھی، دل میں بھی نہیں سوچنا کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا. تو بلکہ خدمت کی نیت سے دیں. جس کو نہیں جانتے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ بندہ غریب ہے، اس کو ضرورت ہے، اس تک مدد پہنچا دیں. اور پھر دیکھیں کیسے یہ 7 گنا، 70 گنا، 10 گنا، 700 گنا ہو کر آپ کے پاس لوٹ کر آئے گا. یہ رزق کہیں جائے گا نہیں. جو آپ نے دے دیا وہ آپ ہی کے پاس آنا دوبارہ، لیکن ڈبل ہو کر، 7 گنا ہو کر، 70 گنا ہو کر، 700 گنا ہو کر آپ کے پاس آئے گا. کہیں نہیں جائے گا، آپ کے پاس آئے گا. آپ کا مال ہے نا، تو آپ کے پاس آئے گا، لیکن بڑھ کر آئے گا. اگر اللہ کے نام پہ دیں گے تو بڑھ کر آئے گا. تو یہ چھوڑ دیں کہ میں غربت سے میں سخاوت کروں گا. سخی کبھی غریب نہیں ہوتا، اللہ اس کو غریب ہونے نہیں دیتا. یہ بھی ایک طے ہے. تو یہ والا عمل آپ کریں، دیکھیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا آپ کو نوازتا ہے. اس کے اول اور آخر جو ہے وہ درود شریف پڑھ لیں. کوئی سبھی جو بھی آپ کو یاد ہو 7 بار پڑھ لیں. اور 7 اور یعنی اول 7 اور آخر 7 بار پڑھ لیں درود شریف. بیچ میں اس آیت کو 7 بار پڑھیں یا 70 بار، 40 بار، 700 بار، 1000 بار، آپ کی مرضی ہے، جتنا آپ سے ہو سکے. اور اس کے معنی پہ توجہ کر کے پڑھیں اور اس کے تھوڑے آداب کا لحاظ رکھیں. اور پھر جب آپ کے پاس ریل پیل ہو تو پھر غریبوں کا خیال رکھیں. اس میں سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کا، پھر جو ہے نا پڑوسی، دور پار کے رشتہ دار، اور پھر مساجد کے ائمہ، مؤذنین وغیرہ وغیرہ جو ہمارے عزت کے قابل لوگ ہیں، ان کو ہدایہ پیش کریں، ان کو ہدیہ دیں ان کو، تاکہ ان کے بھی گزر اوقات میں گزر بسر ان کے آسانی سے ہو سکے. باقی اگر آپ سیٹ بن جائیں تو پھر چاہیں تو مجھ سے رابطہ کر لیں، پھر میں آپ کو اس کے سیٹ رہنا کیسے اس کا طریقہ بتاؤں گا. میں آپ سے نہیں کچھ لوں گا، آج کی کوئی فیس نہیں ہے، فی سبیل اللہ ہے یہ. لیکن سیٹ بننے کے کچھ آداب ہیں. بعض اوقات سیٹ انسان بن جاتا ہے لیکن کچھ عرصے کے لیے بنتا ہے، اس کے بعد پھر اپنے لیول پہ آ جاتا ہے، کیونکہ وہ سیٹ بننے کے آداب نہیں جانتا کہ سیٹ رہنا کیسے ہے. مجھے وقتی طور پہ بنتا ہے اور پھر نیچے آ جاتا ہے، کیونکہ وہ آداب نہیں جانتا. سیٹ بننے کے بھی آداب ہیں اور رہنے کے بھی آداب ہیں کچھ، ٹھیک ہے. وہ پھر چاہیں تو مجھ سے رابطہ کیجیے.